بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج کی 3 ڈیولپمنٹس، 3 نکات جن پہ میں بات کروں گا۔ اور سب سے پہلے پنجاب، جہاں پہ کہ آج اسپیکر کا الیکشن تھا پنجاب اسمبلی کے لیے، اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ سبطین خان وہ نامینیٹڈ تھے، اور ایک ٹف مقابلہ اس لحاظ سے کہ جو اپوزیشن حمزہ گروپ وہ اپنے پرانے حربوں سے باز نہ آیا۔ انہوں نے پولنگ درمیان میں رکوانے کی کوشش بھی کی، پھر وہاں پہ گرما گرمی، فساد کی کیفیت، اور غالباً کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح کوئی نہ کوئی لوگوں کو خریدا جائے۔ بیلٹنگ بھی خفیہ تھی، یہ نہیں تھا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے یا خود جاتے ہوئے نظر آئیں، تو وہ تو اگر خفیہ نہ ہو تو پھر تو لوگ سامنے ہوتے ہیں اور کچھ شرم حیا آ جاتی ہے۔ لیکن یہ خفیہ بیلٹنگ تھی، اور اس میں ایگزیکٹلی وہی ووٹ کاؤنٹ وغیرہ نکلی جو وہاں موجود جنہوں نے ووٹ دیے، یعنی جو ایکسپیکٹڈ تھے پی ٹی آئی کے لیے وہی اس میں کاؤنٹ آپ کو ملی۔ اس سے 2 چیزیں ہوئیں۔ ایک تو یہ امر مسلمہ ہو گیا کہ جو چیف منسٹر پنجاب عمران خان نے الیکٹ کروایا ہے، چودھری پرویز الہی، وہ ہر لحاظ سے نمبر گیم میں الیکٹ ہوتا تھا، اور جب تک حمزہ اور اس کا گروپ وہ ہیرا پھیری سے بیٹھے رہے جتنا وقت، وہ وقت تو ہیرا پھیری کی وجہ سے نکلا، لیکن بہرحال پنجاب اسمبلی میں اکثریت کیو لیگ اور پی ٹی آئی کی کولیشن کی تھی، اور وہ واضح ہو گیا آج اس الیکشن میں بھی۔ دوسری جو بڑی اہم چیز نظر آئی وہ یہ کہ خرید و فروخت کا عمل ناکام رہا۔ میں سمجھتا ہوں جس دن سے عمران خان کی حکومت گرائی گئی ہے، رجیم چینج ہم جیسے کہتے ہیں، اس کے بعد سے 2-3 نکات جو بڑے اچھے ہوئے، ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لوٹاکریسی اس ملک میں بڑی حد تک ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ چودھری شجاعت کا آپ انجام دیکھ لیں، ان کو بھی آخری وقت میں انہوں نے بات چیت اور لے دے کے تبدیل کیا، یا جتنے بھی لوگ پیچھے بکے ان کو ان کے اپنے ہی علاقوں میں جانے سے ڈر آتا تھا۔ وہ وہاں پہ جائیں تو ان کے اپنے ووٹرز جو ہیں وہ ان کو مارتے پیٹتے، ان کا برا حال کرتے۔ یہ عوام کا دباؤ اور خوف ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس مسئلے کو روک سکتی تھی، اور وہ روکا، اور یہ مسئلہ رکنے پہ آیا اسی وجہ سے کہ عمران خان نے عوام کے اندر ایک اویئرنیس پیدا کی، ایک ہوش ان کو جھنجھوڑا کہ یہ لوگ ہیں جو آپ سے اعتماد لیتے ہیں اور پھر اپنا ضمیر بیچ کے ایک طرف ہو جاتے ہیں، اگلے دفعہ پھر آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اچیومنٹ۔ اور پھر پنجاب میں پی ٹی آئی اور کیو لیگ کولیشن جو ہے، اس کا ایک سکہ بند انتظام ہو گیا اس وجہ سے کہ تمام عہدے امپورٹنٹ جو ان کے آپ کہہ لیجئے کہ پولیٹیکل عہدے ہیں وہ سارے ان کے پاس چلے گئے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک اچھا اثر نکلے گا۔ دوسری جو اہم بات ہوئی آج وہ یہ کہ خبروں میں پتہ چلا کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے امریکہ میں ان کی ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ شرمن، جو ان کی وینڈی شرمن ہے ان کا نام، وینڈی شرمن، ان سے بات کی ٹیلی فون پہ، اور ان پہ زور دیا کہ امریکہ اپنا اثر رسوخ استعمال کرے اور آئی ایم ایف کو مجبور کرے کہ وہ جو قسط انہوں نے دینے پہ جو منظور کی ہوئی ہے قسط کی یہ دینی ہے، اس پہ جلدی عمل کریں اور پیسہ ریلیز کریں۔ ایک طرف تو ٹھیک ہے کہ ہر پاکستانی کو پاکستان کے لیے کام کرنا ہی چاہیے، چیف آف آرمی اسٹاف ہو یا کوئی ہو،
لیکن دوسری طرف یہ پولیٹیکل فورسز کی ناکامی ظاہر کرتی ہے۔ اس چیز سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ خود ایسی اہلیت نہیں رکھتی کہ وہ اس کام کے لیے یا اس چیز کے اوپر عمل درآمد امریکہ کی مدد سے کروا سکے۔ حالانکہ بعد نظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ حکومت در حقیقت امریکہ کے مفادات کی ہی دیکھ بھال کے لیے معرض وجود میں آئی، لیکن امریکہ کو شاید قائل نہیں کر سکے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ طارق فاطمی صاحب امریکہ گئے اور وہ بھی وینڈی شرما کو جا کے ملے، اور یہاں پہ فارن آفس نے اس قدر غلط کام کیا کہ یہ بیان دے دیا کہ وہ پرائیویٹ وزٹ پہ ہیں۔ اس پہ امریکہ میں بھی بڑا حیرانی کا اظہار ہوا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس پہ انہوں نے کافی وہاں پہ تشویش کا اظہار کیا کہ یہ پرائیویٹ وزٹ پہ تو نہیں تھے، تو سرکاری تصاویر وغیرہ اتری ان کی۔ سو طارق فاطمی جا کے وہاں پہ مل کے آئے، غالباً وہ قائل نہیں کر سکے اور وہ موسٹ پروبلی ناکام واپس آئے یا آ رہے ہوں گے۔ انہوں نے ہی اطلاع دی ہوگی کہ میری کوششیں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ پھر مفتاح اسماعیل ہیں، اس سے پہلے احسن اقبال بھی وہاں ہو کے آئے، وہ بھی مار دھاڑ کرتے رہے، امریکہ پھر آئے، سارے اپنی باریاں لے رہے ہیں، لیکن بالآخر چیف آف آرمی سٹاف کو ٹیلی فون پہ بات کرنی پڑی۔ یہ وہ چیز ہے جو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اس حکومت کے ہاتھ میں کوئی خاص چیز نہیں ہے، یہ مینیج نہیں کر رہے چیزیں، یہ صرف ڈھٹائی میں بیٹھے ہوئے زبردستی، اور اس زبردستی کی وجہ سے ملک کا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ سارا ملک یہ چاہتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے الیکشن کروا دیے جائیں، سارے پاکستان کے عوام یہ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ایک مضبوط اور نمائندہ حکومت جو ہے وہ بارز وجود میں آئے، لیکن یہ لوگ چپکے ہوئے ہیں پوری طرح، باوجود اس کے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام نے ان کو مسترد کر دیا۔ اسی سے ریلیٹڈ تیسرا نقطہ ہے، ابھی ضمنی الیکشن غالباً 3 سیٹوں پہ اناؤنس کیا ہے اس کا شیڈول الیکشن کمیشن نے، اور پھر 11 سیٹوں پہ 11 وہ سیٹیں جو کہ پی ٹی آئی کی تھیں نیشنل اسمبلی میں، ان پہ بھی اگلے 60 دن کے اندر الیکشن ہوگا، کیونکہ ان 11 سیٹوں کا کہ ان کے 11 لوگوں کے استعفے منظور کر لیے گئے ہیں۔ حالانکہ سب نے استعفے اکٹھے دیے تھے، 131 استعفے ہیں، اور 131 استعفے پورے ایک ہی دفعہ تسلیم ان کو قبول کر لینا چاہیے تھا، اپروو ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوئے۔ اس میں بھی کوئی منافقت، کوئی شیطانیت، کوئی ایسا کھیل ہے جو کہ یہ پی ڈی ایم کھیلنا چاہ رہی ہے۔ اب پی ڈی ایم میں لوگ جو ہیں وہ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کولیشن چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہاں پہ عمران خان نے کانوں کو ہاتھ لگائے کہ آئندہ وہ 2-3 پارٹیاں جو ساتھ ملائی تھیں وہ بھی نہیں ملائیں گے، کیونکہ کولیشن پارٹنرز آپ کو بلیک میل کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ 13-14 جماعتیں، آپ سوچئے کہ ملک کی گورننس کا کیا حال ہوگا۔ لہذا یہاں مفادات کی، آپس میں بھی مفادات کا ایک کمپٹیشن ان کا چلا ہوا۔ اب یہ جو ضمنی الیکشن آ رہے ہیں 3 سیٹوں کے امیجیٹ اور 11 کا بعد میں آئے گا، ہو سکتا ہے کہ مزید بھی استعفے وہ منظور کر لیں اور اس پہ الیکشن آئے۔ یہ جو 3 سیٹیں جن پہ ابھی الیکشن ہو رہا ہے، جن کا شیڈول آ گیا ہے، اس پہ تو لازماً پی ٹی آئی اپنے لوگ کھڑے کرے گی، لیکن جو 11 سیٹیں جو وہ پی ٹی آئی کی ہی ٹکٹیں تھیں، پی ٹی آئی کی ہی سیٹیں تھیں، اس کے اوپر الیکشن دوبارہ ہو رہا ہے۔ اب اس کے لیے 2 آپشنز ہیں پی ٹی آئی کے پاس۔ ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی ان سب الیکشنز کا بائیکاٹ کرے اور کہہ دے کہ یہ اسمبلی چونکہ ناجائز ہے، اس لیے ہم اس میں الیکٹ ہو کے یہاں نہیں بیٹھنا چاہتے، اور اس میں پبلک کو، یعنی خود پی ٹی آئی صرف بائیکاٹ نہ کرے، پبلک سے بائیکاٹ کروائے۔ یہ اسی طرح کیمپین ایک چلائیں جس طرح کے الیکشن ضمنی الیکشن میں چلائی تھی انہوں نے پہلے بھی پنجاب کی سیٹوں کے لیے، اور کیمپین چلا کے عوام کو اس الیکشن سے دور رکھے۔ اگر یہ ہوتا ہے تب بھی اس الیکشن کی افادیت اور اس کی وقت ختم ہو جائے گی اگر یہ کروائیں گے، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں۔
बड़ी सीधी सी एक आर्गूमेंट है कि अगर आपने दोबारा इलेक्ट हो के इन्हीं सीटों पे पार्लियामेंट में जाना है तो ये सीटें तो आज भी आपके पास हैं, 131 इस्तीफे आप ही ने दिए हैं, आप फिर वहाँ बैठ जाते पार्लियामेंट में, इस्तीफे देने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन आपने इस्तीफे दिए और अब आप दोबारा फिर जाके इलेक्ट होके आके फिर पार्लियामेंट में बैठे। सो लॉजिक ये कहता है कि आप अवाम से बाइकआउट करवाएं उन इलेक्शंस का जो कि आपकी अपनी सीटों के हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि पीटीआई इलेक्शन लड़े और एक अब इस अपना सिक्का बिठाए, क्योंकि इलेक्शन में जब आप करते हैं, कैंपेनिंग वगैरह करते हैं, आप बाहर निकल के लोगों से राब्ते करते हैं, तो आवाम से राब्ते बढ़ने की वजह से आपकी मकबूलियत बढ़ती है और दूसरों को भी पता लगता है कि ये पार्टी कितनी मकबूल है। और आपके इलेक्शन में होने से एक बहुत बड़ा और फ़ायदा हो सकता है, वो ये कि ये जो 13 पार्टियां आज बैठी हैं अपोजिशन में या हुकूमत में, इनको भी अपनी असलियत पता लग जाएगी। आज जब वहाँ पे इंग्लैंड में मियां नवाज शरीफ से किसी ने पूछा, एक सहाफ़ी ने, कि ये 3 सीटों का इलेक्शन आ रहा है तो आप किसको टिकट वगैरह दे रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप लेना चाहते हैं, जिससे जो तज्ज़िया निकाल रहे हैं उन्होंने ये नतीजा निकाला कि आज PMLN की टिकट लेने वाला कोई नहीं है। लोग कतरा रहे हैं, PMLN की टिकट नहीं लेना चाहते। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अगर पीटीआई इलेक्शन जीते, सारे 131 सीटों पे दोबारा जीत जाए, तो ये धाक ऐसी बैठेगी कि जनरल इलेक्शन में PMLN या PDM की जमातों की टिकट लेने वाले लोग नहीं मिलेंगे। और फिर उसके बाद ये हो सकता है कि आप 131 सीटें वापस जीत के अपनी धाक बिठा के तो हलफ उठाने मत जाएं। अब पार्लियामेंट में जाके हलफ ना उठाएं। आप कहें कि ये पार्लियामेंट जो है ये धांधली की ईजाद है, ये वही पार्लियामेंट है जो कि बैरूनी साजिश के नतीजे में कायम हुई, हम इसको नहीं मानते, तो आप उसका हलफ ना लें। सो ये भी ऑप्शन आपके पास है। लेकिन ये इतना अहम है, अगर आप सियासी एतबार से इस करप्ट टोले को फारिग करना चाहते हैं तो हकीकतन अवाम में ऐसी अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए कि ये अपनी टिकटें लेके गली गली फिरें और इनको इनकी टिकट लेने वाला कोई ना मिले। मुझे याद है कि जो पिछला ज़िमनी इलेक्शन हुआ था जिसमें पीटीआई के लोग डस्का वगैरह में हार गए, उसके बाद मरियम अक्सर कहा करती थी कि हमें किसी को रिश्वत दे के, पैसा दे के किसी को किसी पार्टी से तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। PMLN का टिकट ही सबके लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। किधर गई वो अट्रैक्शन? वो तकब्बर गया जो अल्लाह को मंजूर नहीं है। तो इस वजह से ये वक्त आना चाहिए, अगर आप इन सियासी क़ुव्वतों को जो कि काबज़ हैं इस मुल्क पे और लूटते हैं, करप्शन करते हैं, अकरबा परवरी करते हैं, मुल्क को नहीं दिया कुछ, उनको सियासत से बाहर करने का तरीका यही है कि वो गली गली फिरें अपनी टिकटें लेके, लेकिन उनको एक भी उम्मीदवार न मिले जो उनका टिकट लेना चाहे, और जो मिले वो ऐसा हो जिसकी अपनी कोई हैसियत ना हो। अगर ये हम अपनी मेहनत से, कोशिश से, जान मार के, मुल्क की खिदमत के तौर पे अगर हम ये काम कर सकते हैं, ऐसी अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं आवाम में, तो इंशाअल्लाह फिर मुल्क के लोग मिल के मेहनत करेंगे और इसको तरक्की की राह पे डालेंगे। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।